برادران عزیز بلکہ برادران اسلام، برادران ایمان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیونکہ 14 کے ماننے والے اس لیے ہم نے 14 منٹ رکھے، ایگزیکٹ 14 منٹ پر میری تقریر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، مورتی پوجا کو اسلام سہن نہیں کرتا، مگر مورتی پوجا کرنے والوں کو سہن کرتا ہے۔ دیکھو، جب تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو جائے تو کسی کے پاس نہ جانا، گو اسٹریٹ ٹو قرآن، سیدھے قرآن کے پاس جاؤ۔ میں مولوی ہوں، میں پیسہ کھا سکتا ہوں، میں مولانا ہوں، مجھے ڈرایا جا سکتا ہے۔ قرآن کو نہ کھلایا جا سکتا ہے نہ ڈرایا جا سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کا فیصلہ جو ہوگا وہ سب کے لیے واجب الاطاعت۔ سکھوں نے تقریر کی، اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ مولا حسین کسی ایک کے نہیں ہیں، کیونکہ میں کئی مجلسوں میں یہ بات عرض کر چکا ہوں کہ جو اللہ کا ہوتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوتا، وہ سب کا۔ اللہ نہیں لڑاتا، رسول نہیں لڑاتے، علی نہیں لڑاتے، شیطان لڑاتا ہے۔ تو آپ جب کسی مجمع میں کسی ایسے مولوی ملا کو دیکھیں جو مسلمانوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا ہے، سمجھ لیں کہ یہ مولانا نہیں ہے، یہ شیطان۔ پاور، جس کے پاس پاور نہیں ہوتی اس کو زمانہ نوچ کر کھسوٹ کر ختم کر دیا۔ یہ نہ دیکھیے کہ مولوی عبدالقدوس کیا کہہ رہے ہیں، آپ یہ نہ دیکھیے کہ سعودی عرب کے مفتی کیا کہہ رہے ہیں۔ سعودی عرب کے مفتیوں کے فتووں کا حال مجھے معلوم ہے۔ اتنا بڑا مجتہد، 90 سال کی اس کی عمر، کہا کہ میں تم کو حکم دیتا ہوں کہ تم سنیوں کو بھائی نہ کہو، ان کو اپنی جان کہو۔ مسلمانوں کو سب سمجھتے ہیں، اسلام کو کوئی نہیں سمجھتا۔ آپس میں محبت کیجئے۔ آپ کے خلاف جو طاقتیں ہیں وہ بہت بدماش ہیں، بہت کمینی۔ اس پر بہت برا وقت پڑا ہے۔ ہم کو اس دیش سے پریم ہے، ہم کو اس دیش سے پیار ہے، ہم اس دیش کو آگے بڑھانا دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ سے کہا جاتا ہے کہ سنی شیعوں کے دشمن ہیں، شیعہ سنیوں کے دشمن ہیں، ہندو مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ دگ وجے سنگھ جی، آپ کی سیوا میں عرض کر رہا ہوں، اور مسلمان کوئی دشمن نہیں ہے کسی کا۔ اس ملک کے کیول 3 دشمن ہیں۔ پہلے ہے غریبی، دوسرے ہے جہالت، تیسرے ہے کرپشن۔ شیطان ینزغ بین، 2 شیطان ہیں اس وقت، ایک اسرائیل، ایک امریکہ، جو عالم اسلام کو آپس میں لڑا کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں۔ اسے کمنٹ کرتا ہوں، جو مفتی میاں بیوی کو ایک ساتھ نہ دیکھ سکے، وہ شیعہ سنی کو ایک ساتھ کیا دیکھ سکے؟ دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کو آج کے زمانے میں اگر عزت حاصل کرنا ہے، سمان پراپت کرنا ہے، تو ماڈرن ایجوکیشن کو ٹاپ پرائرٹی دینا ہوگی۔ دیر از نو وے۔ آپ آپس میں ایک رہیں گے تو وہ ایک بھی آپ کے ساتھ رہے گا، اور آپ اگر الگ الگ رہیں گے تو وہ بھی آپ سے منہ پھیر کر الگ۔ اسلام دوسروں پر بوجھ لادنے والا نہیں ہے، دوسروں کا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ اسلام ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اور ایک ایسے خاندان کی نسل اس کو اٹھا کر لے گئی کہ جس کی ماں نے شہید کا کلیجہ سینے سے نکال کر چبایا تھا۔ پہچان لیجئے خاندان کو۔ آج بھی اسی نسل کے ماننے والے لوگ ہیں جو شہیدوں کا کلیجہ نکال کر چبا کر کھاتے ہیں، اور پھر انٹرنیٹ پر آ کر کہتے ہیں ہم تو کھاتے ہیں اور کھاتے رہیں۔ اس ملک کے لیے تمہاری جان جاتی ہے، اس ملک کو ملک والے کھائے جا رہے ہیں، پولیٹیکل لوگ کھائے جا رہے ہیں، ان کا پیٹنگ حرامزادوں کا نہیں پڑتا نہیں۔ جب خدا کو پکارا لیا گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی آ گئی۔ جب خدا کو پکارا علی آ گئے،
جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، زندگی بندگی روشنی آ گئی، روشنی آ گئی آ گئی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، موت تیرے محبوں کو آتی نہیں، آ بھی جائے تو پھر بچ کے جاتی نہیں، موت کا کیا خطر موت سے کیا غضر، اس سے بچنا بھی کیا آ گئی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، اجل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں ولی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئے، جب علی آ گئے زندگی آ گئی، جبرائیل اور قمبر پا کیا منحصر، در تیرا چھوڑ کر کوئی جاتا نہیں، جو غلامی کا تیری مزہ پا گیا، راس جس کو تیری نوکری آ گئی، جب خدا کو پکارا علی آ گئی، حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ الکریم چینل کے تمام ناظرین کی خدمت میں تحفہ سلام پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ ذاکر فاتح فرات سرمایہ ملت حکیم امت جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ کی رحلت کے موقع پر تعزیت اور تسلیت پیش کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ بڑی عظیم ذات ہمارے درمیان سے رخصت ہو گئی، جس کی یادیں باقی ہیں، جس کی باتیں ابھی بھی کانوں میں رس کھول رہی ہیں۔ ضرورت ہے کہ ان کے مشن کو، ان کی زندگی کے زرین اصول زندگانی کو ہم سمجھیں اور ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی مالک کی بارگاہ میں توفیق طلبی کی دعا کریں۔ قرآن مجید میں 779 مرتبہ کلمہ علم آیا ہے۔ بڑی عظمت ہے صاحبان علم کی۔ صراحت کے ساتھ مالک نے سوال کیا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا عالم و جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، عالم و جاہل برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ پروردگار عالم نے علماء، صاحبان علم، صاحبان بصیرت کو خاص نگاہ کرم سے دیکھا ہے۔ انبیاء کرام کی بعثت کا مقصد
آسمانی کتابوں کے نزول کا مقصد یہ تھا تاکہ یہ لوگوں کو جہل و جہالت کی تاریکیوں سے دور کرے۔ قرآن مجید قلب پیغمبر پر نازل ہوا تھا، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو راہی علم بنائیں۔ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ظلمتوں سے نکالیں، نور کی وادی کا مسافر بنائیں۔ مقصود ظاہری بیوٹی، ظاہری زیبائی نہیں ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کا دل نور ایمان سے مملو کر دے۔ پڑھیے قرآن مجید۔ کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اس آیہ کریمہ کے ضمن میں امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فَمَنْ أَخْرَجَهَا مِنْ ضَلَالٍ إِلَى هُدَى، یعنی جو شخص کسی ایک کو گمراہی سے نجات دلا کر ہدایت یافتہ بنا دے، گویا اس نے تمام انسانیت کو راہی نجات کر دیا۔ ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ کی ذات واقعی میں ایسی ہی ذات تھی جنہوں نے کسی ایک فرد کو نہیں، کسی ایک محلے کے افراد کو نہیں، کسی ایک خاندان کے لوگوں کو نہیں، بلکہ تمام دنیا انسانیت کو حق و حقیقت، امن و امنیت کا پیغام دیا۔ نہ جانے کتنے ایسے ہدایت یافتہ ہیں جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کے تعلیمات کے ذریعے خود کو جہل و جہالت کی تاریکیوں سے دور کر کے نور کی وادی کا مسافر بنایا ہے۔ بے شمار باتیں ہیں اس ضمن میں 7ویں امام باب الحوائج حضرت امام موسی کاظم علیہ السلام کی ایک روایت پیش کروں۔ امام موسی کاظم علیہ السلام نے فرمایا فقیہ واحد ينقذ یتیما من ایتامنا المنقطعین عنا وعن مشاہدتنا بتعلیم ما هو محتاج الیہ اشد علی ابلیس من 1000 عابد، یعنی وہ دین شناس عالم جو ہم سے دور اور ہمارے دیدار سے محروم ہمارے یتیموں میں سے کسی ایک کو تعلیم کے ذریعے اس کی ضرورت کو برطرف کرے، ابلیس کے لیے 1000 عابدوں سے زیادہ رنج آور ہے۔ لکھنؤ میں موجود یونٹی کالج ہو، یونٹی مشن اسکول ہو، علی گڑھ میں مدینۃ العلوم ہو، الہ آباد اور بارہ بنکی میں آپ کے قائم کردہ تعلیمی ادارے ہوں، اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ شیطان کے لیے رنج آور تھی یہ ذات جسے دنیا ڈاکٹر سید قلب صادق کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ بڑی کامیاب زندگی بسر کی ہے جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ نے۔ ایک کامیاب مبلغ کے متعدد اوصاف میں صرف فہرستوار بیان کروں: خلوص نیت، بصیرت و آگہی، شعور، موضوع کی شناخت، مخاطبین کی شناخت، دل سوزی، محبت، سادہ زیستی، تواضع، انکساری، ایمان کامل، دینی معتقدات کو دل کی گہرائیوں سے جاننا اور پہچاننا، زمان شناسی، گفتار و کردار میں صداقت، جرأت اظہار، خیر خواہی اور نصیحت، متعدد اوصاف حمیدہ کے مالک تھے جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ۔ وقت نہیں ہے کہ ان تمام کے تمام اوصاف پر سیر حاصل گفتگو کی جائے، لیکن میں ایک دو صفات کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز بصیرت اور آگہی۔ میں گزارش کروں گا اپنے ناظرین سے مطالعہ کریں لبنان کے شیعہ عوام کا کہ کل کس پستی میں تھے اور آج جب ایک زمان شناس عالم کی قیادت اسے نصیب ہوئی۔ علامہ شرف الدین آملی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، بے شمار کتابیں لکھی ہیں، اردو زبان میں ترجمہ موجود ہے، لیکن اچانک علامہ شرف الدین آملی اس جانب متوجہ ہوئے کہ میں شیعہ مذہب کو پریزنٹ کر رہا ہوں اور ہمارے ہی ملک کے شیعہ جوان، کوئی قلی ہے، کوئی حجام ہے، کوئی خاکروب ہے، حقیر شغل رکھنے والے، انہوں نے کیا کیا؟ شیعہ عوام بالخصوص جوان نسل کو ترقی کی راہ کا راہی بنایا ہے، فلاحی انجمنیں قائم کی ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ نے دینی ادارے، تعلیمی مراکز، کالجز، یونیورسٹیز کی بنیاد ڈالی ہے۔ مجھے ہندوستان کی سرزمین پر 2 ہستیاں نظر آئیں جنہوں نے قوم کے تعلیمی معیار کو بلند کرنے کے لیے تمام تر کام کیے۔ ایک ذات خطیب اعظم بانی تنظیم علامہ غلام عسکری علی اللہ مقامہ کی ذات گرامی ہے، اور دوسری ذات حکیم امت جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کی ذات گرامی ہے، جنہوں نے جہاں تعلیمی مراکز کی بنیاد ڈالی وہیں توحید المسلمین ٹرسٹ کے ذریعے سینکڑوں ہزاروں افراد جو لاچار ہیں، جو مجبور ہیں، جو نادار ہیں، جو تنگ دست ہیں، جو پریشان حال ہیں، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کا عزم مصمم کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی بصیرت اور آگہی کا کیا کہنا؟
ڈاکٹر صاحب اپنی فصیح و بلیغ گفتگو میں ہمیشہ ایک چیز کا شکوہ کرتے تھے اور ایک چیز کا ڈر بیان کرتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ قوم بنتی بھی ممبروں سے ہے، قوم بگڑتی بھی ممبروں سے ہے، اور اگر کوئی قوم بگڑ جائے تو اس کے بننے کا واحد پلیٹ فارم یہی ممبر ہے۔ اور پھر وہ ایرانی مؤمنین کی گفتگو کرتے، عراقی مؤمنین کی گفتگو کرتے، لبنانی مؤمنین کی گفتگو کرتے کہ ان ممالک میں جب ممبر پر آنے والے صاحبان علم ہوئے جنہوں نے دینی تعلیمات کو لوگوں تک پہنچایا، جذبات میں آ کر کے حسینیت کا پرچار نہیں کیا بلکہ کردار حسینی کی ذوافشانی کی، تو دنیائے انسانیت آج دیکھ رہی ہے کہ ان ممالک کے شیعہ عوام کس بام عروج پر پہنچے ہوئے ہیں۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، بارہا ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ نے ایرانی قیادت کو سلام کا تحفہ روانہ کیا ہے۔ ہر گفتگو میں ایران کو بعنوان مثال پیش کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ موجودہ دور میں کہ دور غیبت کبریٰ ہے، یہی ایرانی حکومت کا اسلامی نظام ہے جو ایک جلوگاہ ہے اس آخری حجت خدا کی حکومت کا، جس کے آج ہم سب منتظر ہیں۔ مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج۔ اور اس موقع پر ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ کا یہ کہنا کہ اسلامی ملک جس نے کبھی بھی کسی ظالم کی، کسی طاغوت کی بیعت نہیں کی، کسی ظالم کے سامنے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد اپنا سر تسلیم خم نہیں کیا، وہ اسلامی ملک ایران ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ ایران میں قیادت ایک بابصیرت شجاع حسینی عالم کے ہاتھ میں ہے۔ کل بھی ایک حسینی تھا، آج بھی خامنئی مدد اللہ العالی کی شکل میں ایک حسینی ہے۔ تبھی تو ہمارے محترم شاعر جناب مولانا زیغم بارامنکوی نے کہا کہ اے خمینی عاشق حق روح و جان انقلاب، آج بھی باقی ہے تیرے دم سے شان انقلاب۔ تو نے اس ماحول میں کھولی زبان انقلاب جب کسی کو بھی نہیں تھا وہم و گمان انقلاب۔ کس طرح دشمن مٹائیں گے نشان انقلاب، پردہ غیبت میں جب ہے پاسبان انقلاب۔ اس حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا نہیں، خامنئی کو ملی تم سے زبان انقلاب، اس لیے اس کو مٹا سکتے نہیں اہل جہاں، خون سے لکھی ہے تو نے داستان انقلاب۔ میں یہیں سے خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا شہدائے راہ اسلام، بالخصوص جناب شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس اور شہید فخری زادے کی خدمت میں، جنہوں نے امام خمینی کے اس کلچر کو عملی جامہ پہنایا ہے جو شہادت کا کلچر ہے۔ یہ دنیا انسانیت، یہ آج کی ظالم طاقتیں، امریکہ ہو، اسرائیل ہو، دیگر خونخوار افراد ہوں، وہ سمجھتے ہیں کہ چند افراد کو قتل کر کے شیعت کو ختم کر دیا جائے گا۔ نہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ ہمارا محافظ خدا ہے، اور جس کی حفاظت خدا کرے دنیا کی کوئی طاقت اسے سرنگوں نہیں کر سکتی۔ تو بابصیرت ہونا بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ایک آخری بات اور بیان کر کے میں بات کو تمام کر دوں۔ ڈاکٹر صاحب کے اندر خیر خواہی تھی۔ ڈاکٹر صاحب اکثر کہا کرتے تھے کہ مریض کے سامنے اگر ڈاکٹر اس کا مرض چھپائے تو علاج کیسے ممکن ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے میں قوم کے ایک ایک بچے سے محبت کرتا ہوں، لیکن قوم میں بگاڑ کو میں ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ نتیجتاً آپ ٹوک دیا کرتے تھے، آپ روک دیا کرتے تھے، آپ نے اپنا احتجاج درج کرایا ہے جہاں کہیں دیکھا ہے کہ قوم میں اصلاح نہیں بلکہ فساد برپا ہو رہا ہے۔ میں آپ کے سامنے عرض کروں، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جو مبلغ دین خدا ہیں، جو توحید کا پرچار کرنے کے لیے آئے ہیں، ایک نام جناب ہود، قرآن کریم نے اشارہ کیا، جناب ہود فرماتے تھے کہ انا لکم ناصح امین، میں تمہارا ناصح اور امین ہوں۔ سورہ اعراف میں یا اے مبارکہ موجود ہے۔ آپ یقین جانیے ایک سچا مبلغ وہی ہوگا جس کے ہاں خیر خواہی پائی جائے، جس کے ہاں امانت داری پائی جائے، جس کے ہاں قوم کے جوانوں کی اصلاح کا جذبہ پایا جائے۔ اور پھر ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب جیسا خیر خواہ اگر کسی قوم کو نصیب ہو جائے، میں آپ کے سامنے یہ بات جرأت کے ساتھ عرض کر سکتا ہوں، ایک ذات تھی ہندوستان کے شیعہ مؤمنین اور مسلمانوں کے درمیان، ڈاکٹر سید کلب صادق صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کی، جو
اس ملک میں، ہمارے اس عزیز وطن میں ہماری آبرو، عزت، وقار میں اضافے کا سبب تھی، لیکن جو آیا ہے اسے مالک کی بارگاہ میں جانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب زندہ دل انسان تھے۔ ڈاکٹر صاحب ہمیشہ دوسروں کی خیر خواہی چاہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کو جب کبھی حکیم امت کہا جاتا تو کہا جاتا مجھے یہ القاب مت دیا کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے جب قوم جاہل ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے لوگوں کو بڑے بڑے القاب و خطابات سے نوازنے لگتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے تھے حکیم امت علامہ اقبال کی ذات ہے۔ میں کیا عرض کروں، بے شمار باتیں اس ضمن میں آپ مستقل سن رہے ہیں۔ پوری دنیا میں ڈاکٹر صاحب کی گفتگو ہو رہی ہے، پوری دنیا میں صاحبان قلم ان کے بارے میں تحریر کر رہے ہیں۔ مختلف ممالک سے مختلف دھرم اور مذاہب کے پیروکار خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں حکیم امت جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ اعلی اللہ مقامہ کو۔ نام اور کام کے دونوں طرح سے دھنی تھے جناب مولانا ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب قبلہ۔ یہی وجہ ہے ہم نے تشییع جنازہ میں دیکھا کہ کوئی 100 200 500 1000 2000 افراد نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن شریک ہوئے۔ علم حضرت ابوالفضل عباس کے سائے میں آپ کا جنازہ اٹھا، اور پھر رہبر معظم انقلاب کے نمائندے نے آ کر کے نماز جنازہ پڑھائی۔ تشییع جنازہ میں اتنی بڑی تعداد میں افراد کی شرکت اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ مرنے والا حدیث امیر المؤمنین کا مصداق تھا، جس میں مولا نے فرمایا تھا خالط الناس مخالطۃ ان متم بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ لوگوں کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرو کہ جب تک زندہ رہو تو لوگ ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ تو لوگ تم پر گریہ زاری کریں۔ کسی ایک گھر کا نقصان نہیں ہوا ہے، کسی ایک قوم کا نقصان نہیں ہوا، بلکہ ملک کا نقصان ہوا ہے ڈاکٹر سید قلب صادق صاحب کی رحلت کے ذریعے۔ امید کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے وہ ادھورے کام جو ان کے خوابوں میں شامل تھے وہ جلد ہی شرمندہ تعبیر ہوں گے۔ امید کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارے درمیان جلد ہی پروردگار عالم ایک دوسرا قلب صادق بھیجے گا جو اپنے ذاتی فوائد سے بالاتر ہو کر کے قوم کی فلاح کی فکر کرے گا۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے معبود ہمارے علماء جو اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ہمارے مؤمنین جو سن 2020 میں داغ مفارقت دے کر گئے ہیں، انہیں جوار رحمت میں جگہ کرامت فرما۔ ڈاکٹر صاحب کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ اے کریم پروردگار ہمیں اپنے علماء کے بتائے ہوئے زرین اصول زندگانی پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ میں یہیں پر آپ سے خداحافظی کروں گا، لیکن ابھی یہ پروگرام کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید نذر عباس صاحب قبلہ۔ اپنی دعا میں مجھ حقیر کو یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة لأہلہا، اما بعد۔ حکیم امت ڈاکٹر قلب صادق صاحب کا جب سے انتقال ہوا، تعزیت کا سلسلہ جاری ہے۔ کہیں تعزیتی جلسہ ہو رہا ہے، کہیں تعزیت کے حوالے سے مجلسیں منعقد ہو رہی ہیں، کہیں کوئی فردی تعزیت پیش کر رہا ہے، کہیں کوئی اجتماعی تعزیت پیش کر رہا ہے، کہیں ٹی وی اور چینل کے حوالے سے تعزیت پیش کی جا رہی ہے۔ جہاں تعزیتوں کا ایک سلسلہ ہے، وہیں الکریم چینل نے بھی تعزیت کے حوالے سے ایک پروگرام منعقد کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے جو دینی خدمات، قومی خدمات انجام دیں، انہیں تعزیت پیش کیا جائے۔ یہ تعزیت اتنی کثرت سے کیوں پیش کی جا رہی ہے؟ تو یہ تعزیت بربنائے شخصیت ہے، چونکہ شخصیت آپ کی ایسی تھی جس کی وجہ سے ہر شخص، ہر فرد، ہر گروپ، ہر ادارہ آپ کو تعزیت پیش کر رہا ہے۔ آپ کی شخصیت ایسی شخصیت تھی کہ جس شخصیت کو بنانے کے لیے اپنی ذات کو، اپنی انانیت کو، اپنی معیت کو فنا فی اللہ کر دیا تھا، فنا فی الدین کر دیا تھا۔ اور ظاہر ہے جب بھی کوئی اپنی شخصیت کو
اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کر دیتا ہے، دین کی راہ میں فنا کر دیتا ہے، تو اس کی شخصیت بہت بلند شخصیت ہوتی ہے، اور یہ شخصیت ایسی ہو جاتی ہے کہ 1 مہینہ 2 مہینہ 4 6 مہینے نہیں، بلکہ بعض شخصیات ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنی ذات کو جب خدا کی ذات میں فنا کیا ہے، دین کی راہ میں قربان کیا ہے، تو ان کی ذات اور شخصیت ایک ایسی شخصیت بن گئی کہ جس کی وجہ سے ہر سال ان کے شہادت کے موقع پر لوگ تعزیت پیش کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کیسی شخصیت تھی؟ 1400 سال ہو گئے، لیکن شہداء کربلا کو ہر سال آج بھی تعزیت پیش کی جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی ذات کو، اپنی تمام چیزوں کو خدا کی راہ میں قربان کر دیا تھا، خدا کی راہ میں فنا کر دیا تھا۔ اور جب کوئی اپنی ذات کو فنا کر دیتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ کے لیے یادگار بن جاتا ہے، اور وہی انسان کسی لائق بنتا ہے۔ جیسا کہ کسی شاعر نے کہا، مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو خدا کی ذات میں فنا کرتا ہے تو واقعاً پھر وہ اس کا مقام، اس کا مرتبہ بہت ہی زیادہ بلند ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کلب صادق صاحب نے جو سب سے اہم کام کیا وہ یہی کیا کہ اپنی ذات کو خدا کی ذات میں فنا کیا، ہر وقت دین کی راہ میں کوشش کرتے رہے، ہر وقت امت کی راہ میں کوشش کرتے رہے کہ کسی طریقے سے دین اور اسلام کی ہم خدمت کریں اور امت کو ہم بلند کریں۔ اور یہی تمام چیزیں دیکھ کر دنیا نے آپ کو حکیم امت کا لقب دیا۔ یہ لقب وہ لقب نہیں ہے جو ہمارے جیسے لوگوں کو لقب دے دیا جاتا ہے، کبھی علامہ کہہ دیا جاتا ہے، کبھی کچھ اور کہہ دیا جاتا ہے۔ یہ وہ لقب آپ کو دیا گیا تھا جو آپ کے اندر صلاحیتیں موجود تھیں، ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، ان کمالات کو دیکھتے ہوئے یہ لقب آپ کو دیا گیا تھا، حکیم۔ اور یہ لقب ایسے نہیں ملتا حکیم کا۔ حکیم کا لقب اس وقت ملتا ہے جب انسان اپنے نفس کا تزکیہ کرے۔ بغیر نفس کے تزکیہ کیے ہوئے اتنا بڑا نام کسی کو نصیب نہیں ہوتا، چونکہ یہ نام خدا کا ہے۔ خدا حکیم ہے۔ آج اس لفظ کو ہم نے بہت ہی محدود کر دیا ہے، صرف علاج اور معالجے کی حد تک استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ لفظ صرف علاج اور معالجہ اور بیمار کی حد تک نہیں ہے۔ خدا حکیم ہے تو صرف اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف وہ مریضوں کو شفا دیتا ہے، بیماروں کو ٹھیک کرتا ہے، بلکہ خدا ہر چیز میں حکیم ہے۔ خدا کی حکمت ہر چیز میں شامل ہے۔ ہماری خلقت میں خدا کی حکمت شامل ہے، زمین و آسمان کی خلقت میں خدا کی حکمت شامل ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو بے مقصد، بے ہدف خدا بند عالم نے پیدا کی ہو، خلق کی ہو، اس میں کوئی اس کا مقصد، کوئی ہدف اور کوئی اس کی حکمت نہ شامل ہو۔ ہر چیز میں مقصد الہی ہے۔ تو حکیم بہت ہی وسیع معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ خدا حکیم ہے یعنی اس کائنات کا حکیم ہے، ہر شے میں اس کی حکمت شامل ہے۔ اب یہی حکیم اگر ہمیں اس لفظ کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے تو یہ لفظ ایسے نہیں پیدا ہوتا۔ اس لفظ کے لیے ضروری ہے کہ انسان تزکیہ نفس کرے، جیسا کہ سورہ جمعہ میں ارشاد ہوتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پہلے تزکیہ نفس ہوتا ہے، انسان اپنے نفس کو پاک کرے، نفس کو پاکیزہ کرے، تب جا کے اسے علم، تب جا کے اسے حکمت نصیب ہوتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب واقعا انہیں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، تقویٰ کے بلند مرتبے پر فائز تھے، اور ایسا تقویٰ کہ واقعا کبھی نماز شب تک نہیں ترک کرتے تھے، ہمیشہ خدا کو یاد رکھتے تھے، چاہے سفر میں ہوں،
چاہے بیماری کے عالم میں ہوں، اتنے عرصے تک مریض تھے، لیکن جہاں وقت آتا، جہاں وقت ہوتا تو وہیں نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، نماز کے لیے بے چین رہا کرتے تھے۔ وہ اتنا اپنے آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا، اپنے نفس کو پاک بنایا کہ خدا کا یہ نام جو اسماء اعظم میں ہے یہ ان کے اندر متجلی ہوا۔ اور ان تمام چیزوں کو دیکھ کے لوگوں نے آپ کو حکیم امت کا لقب دیا کہ آپ حکیم امت ہیں۔ خدا حکیم کائنات اور یہ حکیم امت، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو حکیم کوئی محدود لفظ نہیں ہے۔ خدا بند عالم نے ایک اور حکیم کا ذکر کیا ہے قرآن میں، جنہیں ہم اور آپ لقمان کے نام سے جانتے ہیں، لقمان حکیم۔ اور ان کے لیے ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی۔ یہ حکمت صرف مریضوں کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں تھی، جسم کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں تھی۔ جہاں جناب لقمان حکیم مریضوں کو ٹھیک کیا کرتے تھے، جسم کو ٹھیک کیا کرتے تھے، جہاں یہ جسمانی حکیم تھے وہیں ساتھ ہی ساتھ روحانی حکیم بھی تھے۔ اور جب اپنے بیٹے کی تعلیم و تربیت اور حکمت پر آتے ہیں تو اپنے بیٹے سے کس طرح سے حکیمانہ گفتگو کرتے ہیں۔ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے تم شرک نہ کرنا، اس لیے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ اپنے بیٹے کو ماں باپ کی عظمت بتائی، ماں باپ کی عظمت کیا ہے، حلال و حرام کی تمیز سکھائی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے۔ اس کے بعد روحانی اعتبار سے اپنے بیٹے کو پاک صاف اور صحت مند رہنے کے لیے کہتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے لال نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا، وامر بالمعروف، امر بالمعروف کرنا، ونہی عن المنکر، نہیں عن المنکر کرنا، واصبر علی ما اصابک، اور جب بھی تمہیں کوئی مصیبت تمہارے اوپر پڑے تم اس کے اوپر صبر کرنا، ولا تصعر خدک للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، کبھی منہ نہ بنانا، کبھی زمین پر اکڑ کے نہ چلنا، تمہارے چال میں میانہ روی ہونا چاہیے، تمہاری نظریں جھکی ہوئی ہونا چاہیے۔ یہ روحانی اعتبار سے اپنے بیٹے کو حکیمانہ باتیں بتا رہے ہیں کہ میرے لال جہاں جسم کا سالم ہونا ضروری ہے وہیں روح کا سالم ہونا ضروری ہے، جہاں تمہارا جسم سالم ہو وہیں تمہاری روح بھی سالم ہونے چاہیے۔ تو حکیم صرف انسان جسمانی نہیں ہوتا، حکیم روحانی بھی ہوتا ہے۔ اور آپ کو جو حکیم کہا گیا یہ حکیم صرف اس لیے نہیں کہا گیا کہ آپ صرف مریضوں کے لیے فکر مند تھے، صرف جسمانی فکر تھی، روحانی فکر نہیں تھی، نہ ایسا نہیں تھا۔ جہاں آپ جسمانی فکر تھی وہیں روحانی فکر بھی تھی، جس کی دلیل یہ ہے کہ جسمانی فکر ایسی تھی کہ امت جسمانی اعتبار سے مریض نہ ہونے پائے، اگر مریض ہو تو اس کو شفا عطا کیا جائے، اس کے لیے ایرا میڈیکل جیسا اتنا بڑا ہاسپٹل قائم کیا، اسے پروان چڑھایا، اسے اتنی بلندی تک پہنچایا۔ روحانی امراض کو صحیح کرنے کے لیے یونٹی کالج جیسے بڑے بڑے اسکول اور کالج کھولے، ٹی ایم ٹی جیسا ادارہ قائم کیا، جہاں ایک طرف یہ امت جسمانی اعتبار سے صحیح و سالم ہو، وہیں روحانی اعتبار سے بھی اس کو صحیح سالم ہونا چاہیے۔ دونوں کام کیا ڈاکٹر صاحب نے، جسم کا بھی خیال کیا، وہ بھی خیال کیا۔ حکیم امت آپ کو اس لیے کہا کہ جب آپ نے امت کے نبض پہ ہاتھ رکھی، امت کے لیے کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت مہلک بیماریاں ہوتی ہیں، اور بیماریاں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ بیماری لاحق ہو جائے تو پھر امت بچتی نہیں۔
پہلی بیماری جہالت، یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ اگر کوئی امت جہالت کا شکار ہو جائے، جاہل ہو، تو پوری امت تباہ ہو جائے گی، پوری امت برباد ہو جائے گی۔ امام لاکھ اسے سمجھاتا رہے، لاکھ اسے تعلیم دیتا رہے، لیکن یہ جہالت ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز اثر انداز نہیں ہوتی۔ دوسری بیماری جو امت کی مہلک بیماری ہے وہ ہے غربت۔ اگر غربت امت کے درمیان ہے، سماج اور معاشرے میں ہے، تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری بیماری جو امت کی تباہی اور بربادی کا سبب ہے وہ ہے تفرقہ، اختلاف۔ ڈاکٹر صاحب نے جب اس امت کے نبض پہ ہاتھ رکھا تو اس کی بیماریاں ایک ایک کر کے ظاہر ہوئیں۔ جہالت اس قوم میں بہت زیادہ بھری پڑی تھی، غربت اس قوم میں بے پناہ تھی، تفرقہ اختلاف اس قوم میں آسمان سے باتیں کر رہا ہے۔ اتنے تفرقے کہ واقعی قوم بڑھتی چلی جا رہی ہے، جبکہ اسلام اور دین ہم سے متحد ہونے کے لیے کہہ رہا ہے۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، حبل الہی کے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو، آپس میں اختلاف نہ پیدا کرو، تفرقہ نہ پیدا کرو، متحد ہو جاؤ، ایک ہو جاؤ، مل جل کے رہو۔ یہی امت کی سلامتی کا بہترین نتیجہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کا علاج کیا، ان کے علاج کے لیے، جہالت کو مٹانے کے لیے یونٹی کالج کا قیام کیا، غربت کو مٹانے کے لیے TMT جیسے ادارے کو قائم کیا، تفرقہ ختم کرنے کے لیے اور اختلاف ختم کرنے کے لیے آپ نے اتحاد کی دعوت دی۔ کاش کی ڈاکٹر صاحب کی یہ حسرت، یہ آرزو، جو یہ نعرہ دے رہے تھے، یہ نعرہ لگا رہے تھے تم سب کے سب متحد ہو جاؤ، غربت سے دور ہو جاؤ، جہالت سے باہر نکل آؤ، اگر سب کے سب نکل آئے ہوتے، یہ نسخہ جو امت کے لیے تشخیص دیا تھا، یہ نسخہ جو امت کے لیے تجویز کیا تھا حکیم امت نے، اگر اس نسخے کے اوپر عمل کیا ہوتا تو آج قوم غربت سے باہر آ گئی ہوتی، جہالت سے باہر آ گئی ہوتی، آج یہ قوم تفرقہ اور اختلاف سے محفوظ ہو گئی ہوتی۔ لیکن آخری دم تک ڈاکٹر صاحب یہی کہتے رہے کہ تم سب کے سب اپنے اندر سے جہالت کو دور کرو، غریبی کو دور کرو، اختلاف کو دور کرو۔ کہتے کہتے اس دنیا سے چلے گئے، لیکن امت نے اس نسخے کے اوپر عمل نہیں کیا۔ آج ڈاکٹر صاحب ہمارے درمیان نہیں ہیں، مگر ہمارا فریضہ ہم سب کا یہ ہونا چاہیے کہ جو آواز، جو نعرہ آپ نے بلند کیا تھا، اس نعرے کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں، اس آواز کو ہم آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ ہم سب کے سب مل کے یہ طے کریں کہ جو کام ڈاکٹر صاحب اپنی زندگی میں کرنا چاہ رہے تھے اور کسی حد تک کیا، اس کو ہم بھی کرنے کی کوشش کریں، ہم بھی امت کو متحد کرنے کی کوشش کریں، غربت کو ختم کرنے کی کوشش کریں، اور ہم جہالت کو اپنے درمیان سے ختم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ اسی وقت ہوگا، ہم حکیم اسی وقت بن سکتے ہیں جب واقعاً ہم اپنے سے شروع کریں، پہلے اپنے نفس کا حکیم بنے، انسان حکیم نفس ہو، انسان حکیم خانوادہ ہو، حکیم سماج ہو، حکیم معاشرہ ہو، حکیم امت ہو۔ بڑھتے بڑھتے انسان بڑھتا ہے جب انسان خود اپنا علاج نہ کر سکے جسمانی اور روحانی،
تو سماج اور معاشرے کا کیا کرے گا؟ امت کا حکیم کیسے بن سکتا ہے؟ آج یہی حکمت نہ ہونے کی وجہ سے دیکھیں آج ہم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر پاتے، آج ہم اپنے ایک معمولی سے گھر اور گھرانے کو نہیں چلا پاتے، ایک سماج معاشرے کو نہیں ڈیل کر پاتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہم وہ حکیم جو ہمیں بننا چاہیے وہ ہم نہیں بن سکے۔ کم سے کم ڈاکٹر صاحب شخصیات وہی ہوتی ہیں جو زندہ رہیں تو لوگوں کے لیے نمونے ہدایت ہوں، اور جب مر جائیں تو مرنے کے بعد بھی لوگوں کے لیے ایک نمونے کے طور پہ رہیں۔ آج اس جلسے کے ذریعے، اس پروگرام کے ذریعے، اس کریم چینل کے حوالے سے ہم تمام امت مسلمہ سے یہ دست بستہ گزارش کرتے ہیں کہ واقعاً ہمارے اندر جو کمیاں ہیں ہم ان کمیوں کو دور کریں، ہم سب کے سب متحد ہوں، ہم اپنے درمیان سے جہالت کو ختم کریں اور ہم اپنے اندر سے غربت کو مٹائیں۔ اگر یہ تین چیزیں ہم نے کر لی اور اس پر ہم نے کوشش کر لی تو ڈاکٹر صاحب کے لیے یہی چیزیں تعزیت کا بہترین ذریعہ ہوں گی، اور ان کی مغفرت اور ان کی بخشش کے لیے اس سے بہتر اور کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔ خداوند عالم ہم سب کو ڈاکٹر قلب صادق صاحب کی راہ پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔